بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شعبان المعظم کے اس نہایت مقدس بابرکت نورانی مہینے میں، جو کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد کا پیش خیمہ ہے، کسی بھی دن یہ عظیم جلیل القدر اور بے پناہ فضیلت والا صدقہ اپنے استطاعت کے مطابق ضرور ادا کریں، کیونکہ اس پاکیزہ اور برکت والے مہینے میں یہ مخصوص صدقہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی مقبول، لائق تحسین اور پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ وہ عظیم صدقہ یہ ہے، معزز سامعین، ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک تاجر جو اپنے سخاوت کے لیے مشہور تھا، اچانک گردش ایام کا شکار ہو گیا۔ اس کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو گیا، اور وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا اسے نقصان ہی ہوتا، یہاں تک کہ نوبت فاقہ کشی تک آ پہنچی۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا اور اپنے رب سے فریاد کرتا، باری تعالیٰ، مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ میری خوشحالی بدحالی میں بدل گئی۔ ایک رات اسے خواب میں ایک نہایت نورانی چہرہ نظر آیا، جس نے اسے نصیحت کی، اے اللہ کے بندے، تو نے ظاہری مال تو بہت لٹایا، مگر کیا کبھی تو نے اپنے باطن کا وہ صدقہ دیا جو اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے؟ وہ شخص ہڑبڑا کر اٹھا اور اگلے ہی دن وقت کے ایک جدید عالم اللہ والے بزرگ کے خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا سارا حال زار سنا کر عرض کیا، حضور، میں اس مصیبت کے بھنور سے کیسے نکلوں؟ ان بزرگ نے کمال محبت شفقت سے اس کی ڈھارس بندھائی، فرمایا، بیٹا پریشان نہ ہو، شعبان کا یہ مبارک پرنور فضیلتوں والا مہینہ عنقریب آ رہا ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کی رحمتیں شروع ہونے والی ہیں۔ تم اس میں یہ خاص اور بابرکت صدقہ خلوص نیت کے ساتھ ضرور ادا کرنا، کیونکہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد عزیز، معتبر اور محبوب ہے۔ وہ شخص یہ سن کر حیران ضرور ہوا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا امید، تازگی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اسی وقت دل میں پختہ ٹھان لیا، وہ اس عظیم صدقے کو ضرور اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائے گا۔ چند دنوں کے بعد ایک رات وہ گہری اور پرسکون نیند میں مہو تھا۔ اسے ایک اور نہایت پرکشش اور ایمان افروز خواب نظر آیا۔ اس نے دیکھا وہ ایک وسیع عریض ریگستان میں اکیلا کھڑا ہے، جہاں سورج کی تپش اسے بے حال کر رہی ہے۔ اچانک آسمان سے ایک سفید بادل نمودار ہوا اور اس کے سر پر سایہ کر دیا۔ بادل سے بارش کے بجائے نور کی ننھی ننھی بوندیں برسنے لگیں، جس سے اس کا سارا جسم ٹھنڈا ہو گیا اور اس کے پاؤں تلے بنجر زمین سے ہریالی پھول اگنے لگے۔ اس نے دیکھا اس کے گرد ایک مضبوط احصار بن گیا ہے، جس کے باہر تند اور تیز ہوائیں اور طوفان تو ہیں، مگر وہ اس احصار کے اندر مکمل محفوظ پرسکون ہے۔ وہ ایک منظر دیکھ کر حیرانی سے پکار اٹھا، یہ سب کیا ہے اور مجھے اس تپش سے کس نے بچایا؟ تب غیب سے ایک آواز آئی، اے اللہ کے بندے، یہ تیرے اس باطنی صدقے کا ثمر ہے، بدلہ ہے جو تو نے اللہ کی رضا کے لیے شروع کیا ہے۔ یہ بادل تیری زندگی کی حفاظت کا ضامن ہے، اور یہ ہریالی تیری رزق کی وہ برکت ہے جو اب کبھی ختم نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ کرم فرمایا ہے، تیرے اس عمل کے بدلے تیری زندگی کو ہر ناگہانی آفت سے محفوظ اور مستحکم بنا دیا جائے۔ معزز سامعین، صدقے کے بارے میں ہمارے محدود ذہن میں سب سے پہلے جو روایتی خیال آتا ہے وہ صرف مال و دولت، کھانا پینا، لباس یا دیگر مادی اشیاء کا ہوتا ہے۔ ہم اکثر نادانی میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں صدقہ صرف
پیسہ خرچ کرنے یا مادی چیزوں کی عطیہ کا نام ہے، مگر حقیقت میں یہ سوچ نامکمل اور غیر جامع ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس باریک نقطے پر غور کیا ہے؟ کائنات میں کچھ ایسے عظیم صدقات بھی موجود ہیں جو بغیر کسی ایک پائی کے مالی خرچ کے بھی مکمل طور پر ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ایسے برکات اور روحانی اعمال جو ہر شخص خواہ امیر ہو یا مفلس بآسانی انجام دے سکتا ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے، اگر صدقہ صرف مالی مدد اور دولت کا نام ہوتا تو غریب، نادار اور نادان لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندوں کی فہرست میں کیسے شامل ہو سکتے تھے؟ مگر شعبان اور رمضان کا یہ مقدس پر فضیلت اور منور دور میں ایک ایسی عظیم لاپانی اور روشن حقیقت سے آگاہ کرتا ہے جو ہمارے پورے سوچ اور زاویہ فکر کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں یہ عظیم درس حیات عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بڑے وزنی اور قیمتی صدقات وہ ہیں جن کے لیے مال دولت کی کوئی دنیاوی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب، پیارے اور برگزیدہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ یہ بات خوب جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب اور مقرب کیوں قرار پائے؟ کیونکہ آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں ایسے عظیم، بے مس اور بابرکت صدقات دیے جو نہ صرف آپ کے مستقل سنت مبارکہ ہے بلکہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، معتبر اور مقبول اعمال بھی ہیں۔ اب یہاں یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، وہ عظیم اور فضیلت والا صدقہ دراصل کون سا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے دل میں یہ آرزو کی ہے رمضان سے پہلے آپ کی دعائیں فوری طور پر بارگاہ الہی میں قبول ہو، آپ کی تمام دکھ پوشیدہ درد اور زندگی کے پریشانیوں کا فوراً حل ہو جائے، آپ کی زندگی کے حقیقی سکون، قلبی اطمینان، خوشحالی سے بھر جائے، تو یقیناً سمجھ لیں اس کا سب سے بڑا راز اسی عظیم صدقے میں چھپا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، آپ کی دائمی عادت کریمہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور عزیز بھی یہی ہے۔ اگر آپ اس بابرکت صدقے کو اپنے روزہ مرہ کی زندگی کا مستقل حصہ بنا لے تو میرا دعویٰ ہے آپ کی دنیا بھی روشن اور چمکدار ہو جائے گی، آپ کی قبر بھی نور الہی کے اجالوں سے بھر جائے گی، آخرت میں بھی عظیم کامیابی، سرخ روی اور فلاح آپ کا مقدر بن جائے گا، کیونکہ دنیا میں ہر انسان کی یہی تمنا، دلی خواہش ہوتی ہے، اس کی زندگی خوشحال اور پرسکون ہو، گھر کے آنگن میں امن محبت کا دورہ ہو، رزق میں غیب سے خوب برکت ہو، اولاد نیک صالح، سعادت مند اور فرما بردار ہوں، مہلک بیماریوں سے مکمل نجات ملے، کاروبار میں مسلسل ترقی، کامیابی کے جھنڈے گڑے۔ یاد رکھیں، جب کوئی بندہ اپنی زندگی میں صدقے کے عنصر کو شامل کر لیتا ہے تو اس کی پوری زندگی واقعی دائمی چمک اور روحانی نور سے بھر جاتی ہے، کیونکہ صدقہ و بابرکت عظیم کنجی ہے جو قسمت کے بند قفل کو کھول دیتی ہے، تمام دشوار راستے ہموار اور روشن کر دیتی ہیں، آنے والی ناگہانی مصیبتیں اور پریشانیاں ٹال دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں موصلہ دار بارش کی طرح نازل کر دیتی ہیں۔ صدقہ صرف روپیہ، پیسہ یا مادی اشیاء کی تقسیم کا نام نہیں،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی سچی محبت، کامل اطاعت اور نیاز مندی پیش کرنے کا سب سے خوبصورت دلکش طریقہ ہے۔ جو بندہ بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسی پوشیدہ راہیں اور غیبی دروازوں کو کھول دیتے ہیں جو اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے تمام بزرگان دین، اولیاء اکرام تو فرماتے ہیں صدقہ مصیبت کو زمین پر آنے سے پہلے فضا میں روک دیتا ہے اور پریشانیوں کو دور بھاگے دیتا ہے۔ معزز سامعین، خاص طور پر شعبان المعظم کے اس مقدس مہینے میں جو کہ رمضان کی آمد کا پیش خیمہ ہے، جب عظیم صدقات کیے جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت اور بھی زیادہ شدت خوبصورتی سے برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ صدقہ کی وہ عظیم اور لامحدود طاقت ہے جس کا کوئی متبادل نہیں، مگر آج ہم جو خاص اور بابرکت صدقے اور آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس ظاہری صدقے سے بھی کہیں زیادہ عظیم، عارفہ اور بلند مرتبہ ہے۔ اس کی ادائیگی کے لیے نہ تو کسی پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ مال دولت کا انبار چاہے، اور نہ ہی جیب پر کوئی مالی بوجھ آتا ہے۔ یہ وہ عظیم اور روحانی صدقہ ہے جو اگر رمضان سے پہلے صدقے دل سے اپنا لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنے خاص چنیدہ اور مقرب بندوں کے صف میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے، یہی وہ صدقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مستقل لازمی اور خوبصورت معمول تھا۔ وہ عظیم صدقہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ مہینہ محض کیلنڈر یا تقویم کا ایک حصہ نہیں، بلکہ پورے انسانیت کے لیے رحمت، دائمی سکون، برکت، مغفرت سے لبریز ایک انمول خزانہ ہے۔ اگر آپ صدقے دل سے چاہتے ہیں، ماہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ آپ کے لیے رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا حقیقی باعث بنے تو وہ عظیم صدقہ یہ ہے اپنے دل کو کشادہ، وسیع اور فراخ کر کے دوسروں کی غلطیاں، ان کی خطائیں اور دی گئی تکلیفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاف کر دیں۔ یہ صدقہ ایسا بے مثال عظیم بابرکت ہے جس کے لیے جیب سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا چاندی کی قربانی دینی پڑتی ہے، مگر اس کا ثواب، اجر اور روحانی فضیلت اتنی عظیم اور لامحدود ہے، پورے زندگی کا رخ تبدیل ہو کر روشن اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ معاف کرنے والا شخص اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ محبوب اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ شعبان اور رمضان کا یہ دور حقیقت میں معافی، درگزر، عفو اور بخشش کا خاص وقت ہے۔ یہ وہ بابرکت زمانہ ہے جو ہمیں ہر لمحہ یاد دلاتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک عام بشر نہیں، بلکہ وہ عظیم، اکمل اور برگزیدہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص قربت، ہم کلامی اور بے پایہ محبت عطا فرمائے، جو معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ کے جلووں کو اپنے مبارک آنکھوں سے دیکھا، جو تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسے عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا عظیم درس دیا ہے تو ہمیں ضرور اس پر غور کرنا چاہیے۔ معاف کرنا محض ایک اخلاقی یا انسانی عمل نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسندیدہ اور عزیز صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ خود غفور الرحیم ہے اور وہ اپنے خطا کار بندوں کو بار بار معاف فرماتا رہتا ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں سے یہ تقاضا کرتا ہے اس کے بندے
بھی ایک دوسرے کو دل کھول کر معاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا، جو شخص دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں عزت، بلندیاں اور اپنی خاص قربت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات بالکل برحق اور سچ ہے۔ بدلہ لینے سے وقتی طور پر تو انتقامی اطمینان مل سکتا ہے، مگر حقیقی عزت، دائمی بلندی اور روح کا سکون صرف معاف کر دینے کی صفت میں پوشیدہ ہے۔ شعبان اور رمضان کا یہ پرفضیلت پیغام یہی ہے، اپنے دلوں سے کینہ نکال کر معافی کے دروازے کھول دو، تاکہ اللہ رب العزت بھی اپنے رحمت، بے حساب مغفرت اور برکت کے دروازوں کو تم پر ہمیشہ کے لیے کھول دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی سسکیاں اور دعائیں جلد قبول ہو، زندگی سے تمام پریشانیاں اور جان لیوا تکالیف ختم ہو جائے، رزق کے معاملے میں خوب برکت آئے اور پرانے گناہ بخش دے، تو دوسروں کو معاف کرنے کا یہ عظیم اور بابرکت صدقہ اپنے مستقل عادت بنا لیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بارہا یہ مشاہدہ کیا ہوگا، جن گھروں، خاندانوں اور معاشروں میں معافی درگزر اور و ورد گزر کا خوبصورت کلچر رائج ہوتا ہے، وہاں سکون، اطمینان اور برکت خود بخود نازل ہوتی ہے۔ وہاں باہمی محبت اور الفت کے دیپ چلتی ہیں، رب کی برکتیں اور رحمتیں مسلسل برستی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت مبارکہ کو اپناتے ہوئے رمضان سے پہلے یہ پختہ عہد کریں، ہم اپنے دل میں کسی کے لیے بھی نفرت، انتقام، بغض رکھنے کے بجائے صرف خالص محبت، رحم دلی، درگزر کی شمع روشن رکھیں گے۔ میری یہ بات پلے باندھ لیں اور اچھی طرح یاد رکھیں، معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی اور رحمت نہیں، بلکہ یہ سب سے پہلے اپنے لیے سب سے بڑا قلبی سکون، ذہنی اطمینان اور روحانی برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو دل کھول کر معاف کر دیتا ہے، اس کا باطن ہلکا پھلکا اور پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور الہی کی تازگی اجاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑے بڑے گناہ بخش دیتا ہے اور اسے اپنے خاص رحمت کے آغوش میں لے لیتا ہے۔ تو آئیے رمضان کے اس بابرکت اور فضیلت مہینے کی آمد سے پہلے یہ عظیم صدقے کریں۔ جس نے بھی ہم پر کبھی کوئی ظلم کیا ہو، کوئی گہرا دکھ یا تکلیف دی ہو، یا ہمارے کسی قسم کی حق تلفی کی ہو، ہم اسے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خلوص دل سے معاف کر دیں۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند اور محبوب ہے، اس کے صدقے وہ ہم پر ایسی رحمتیں، برکتیں اور مغفرت کے بادل نازل فرمائے گا جن کا ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی تصور نہ کیا ہوگا۔ یہی وہ عظیم اور بابرکت صدقہ ہے جو ہمیں دینا ہے۔ یہی رمضان مبارک کی اصل خوشبو اور حقیقی روح ہے، اور یہی وہ عظیم سبق ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی عملی سنت سے سکھایا۔ رمضان کا یہ پر نور مہینہ تمام اہل ایمان اور سچے مومن کے لیے خوشی، برکت، مغفرت اور روحانی سکون کا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس انمول اور انتہائی قیمتی موقع کو غفلت، لاپرواہی کی نظر نہ کریں، بلکہ ان خاص بابرکت اعمال کو ضرور اپنائیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور مقبول ٹھہرتی ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے کی آمد پر یہ عظیم اور فضیلت والا صدقہ ضرور ادا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند اور عزیز ہے۔ صدقہ صرف مال دولت یا کھانے
پینے کی اشیاء بانٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صدقے کی کئی روحانی قسمیں، کئی نورانی شکلیں اور صورتیں ہیں، اور ہر ایک کا اجر، ثواب، فضیلت اپنی جگہ بے انتہا عظیم اور لامحدود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ارشاد فرمایا، ہر نیک اور صالح عمل اصل صدقہ ہی ہے۔ اس مقدس مہینے میں ایک صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، اپنی قیمتی وقت، اپنی محنت اور اپنی خدا داد صلاحیتوں سے اللہ کے مجبور بندوں کو عطا کرتا ہے، جیسے کسی بھوکے کی بھوک مٹانا اور اسے کھانا کھلانا، کسی بیمار کی عیادت کرنا اور اس کی تیمہ داری میں وقت صرف کرنا، کسی یتیم کا سہارا بننا، اس کا سرپرست بننا، یا کسی محتاج مخلص کے دکھ درد میں سچے دل سے شریک ہونا اور اس کی ہر ممکن مدد کرنا، یہ سب عظیم صدقات اور ایسے بابرکت اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ اور مقبول ہیں، اور بندے کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا کفارہ، دائمی مغفرت کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں یہ عظیم صدقہ ضرور ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ بہت زیادہ پسند ہے اور محبوب ہے۔ یہ صدقہ بندوں کے ساتھ ظاہری اور مادی تعلق کے درستی کا نام ہے، یعنی مالی خیرات، سخاوت، دستگیری اور اپنے نفس، اپنے جذبات اور اپنے دل کے ساتھ باطنی تعلق کو درست کرنا ہے۔ رمضان میں صدقہ کرنے کی خاص اور عظیم فضیلت اس لیے بھی مسلمہ ہے۔ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سنت کریمہ کو یاد کرنے، اسے عملی طور پر تازہ کرنے اور اس پر خلوص کے ساتھ عمل کرنے کا بابرکت مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں صدقہ، خیرات، سخاوت، احسان کو بکثرت اپنایا، اور اپنی امت کو بھی اس کے بار بار تاکید، ترغیب، تلقین فرمائی۔ آپ کی ذات گرامی سراپا کرم، سراپا سخاوت، فیاضی کا منبع تھی۔ آپ کے در سے کبھی کوئی سائل محتاج خالی ہاتھ نہ لوٹتا، اور اگر اس وقت پاس کچھ نہ ہوتا تو نہایت پیار سے وعدہ کر لیتے، بعد میں اسے ضرور پورا فرما دیتے۔ اس لیے جب ہم اس بابرکت مہینے میں صدقہ اور خیرات کی راہ اپناتے ہیں تو حقیقت میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اپنے عمل سے زندہ اور تازہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب، اس کی خاص محبت، دائمی رضا کا سب سے بڑا اور عظیم ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے، اس کی برکت سے اور اس کی عظمت سے ہم تمام مسلمانوں کی اجتماعی، انفرادی پریشانیاں، تمام چھپی ہوئی تکالیف، مصیبتیں دور فرما کر ہماری زندگیوں میں حقیقی خوشحالی، قلبی سکون، دائمی برکتیں اور اپنے خاص رحمتیں عطا فرمائے۔ ہمارا دل سے یہ عاجزانہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا یہ بیان کرنا اور آپ تمام سامعین کا اسے توجہ سے سننا اپنے بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت سے نہایت عاجزانہ التجا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر، کامل ایمان پر فرمائے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو یہ اصلاحی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، اور مزید ایسے ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔